حضرات محترم، آج ہم نے آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہ جو پیشاب ہوتا ہے یہ نجاست غلیظہ شمار ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے تو کسی کتاب میں پڑھا یا سنا ہے کہ جو چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ ہوتا ہے ان کا جو پیشاب ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی اگر چھوٹا بچہ ہو تو اگر اس کا پیشاب کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو پانی بہایا جاتا ہے، اور اگر چھوٹی بچی ہے تو پھر اس کا پیشاب اگر کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ یہ تو فرق ہے اس میں، یعنی اس طرح کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جس میں فرق ہے، لیکن آپ نے تو مطلق کہہ دیا کہ یہ جو پیشاب ہوتا ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، اس کو دھونا ہے اور 3 بار دھونا ہے پھر نچوڑنا ہے۔ تو حالانکہ حدیث مبارکہ میں تو اس کے بارے میں فرق کیا گیا ہے، تو اس کی وضاحت کیا ہوگی؟ تو بہرحال ہم یہی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ چھوٹی بچی کے پیشاب پر پانی بہا کر اسے دھویا جائے گا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ بھی مانتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کا اگر پیشاب کپڑوں پر لگ جائے تو پانی صرف بہا دیا جائے تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ مگر چھوٹے بچے کے پیشاب میں اختلاف ہے کہ اس پر پانی بہایا جائے گا یا پانی چھڑکا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر پانی بہایا جائے گا تاکہ وہ دھل جائے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں دھویا نہیں جائے گا بلکہ اس پر پانی کے قطرے چھڑک دیے جائیں گے بس۔ کیونکہ حدیث میں ایسا ہی آیا۔ حالانکہ بچے کے پیشاب کے بارے میں 2 طرح کی احادیث ہیں۔ وہ احادیث جن میں صراحتاً موجود ہے کہ پیشاب پر پانی بہایا جائے، یعنی اسے دھویا جائے گا، جو کہ ہماری اس مسئلے سے یعنی اس روایات سے ہماری تائید ہوتی ہے۔ دوسری وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں بچے کے پیشاب کے بارے میں رش اور ندح کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی کچھ لوگ لیتے ہیں کہ پانی چھڑکنا، یعنی کچھ لوگ اس کا معنی پانی چھڑکنا کرتے ہیں۔ ہم اس لفظ کی تعویل بہانے سے کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایک معنی پانی بہانا بھی آتا ہے، تاکہ ان احادیث کی مخالفت نہ ہو جن میں پیشاب پر پانی بہانے کا حکم ہے، تاکہ دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق ہو جائے، اور اصول بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنے کے بارے میں آئی ہیں، جو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ روایات پیش کرتے ہیں۔ وہ روایات ہیں، میں آپ کو صرف ترجمہ ہی بیان کروں گا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 305 ہے۔ ابو سمحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچی کا پیشاب دھویا جائے گا اور بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے گا۔ نسائی شریف کی اسی حدیث کو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن اس حدیث سے جو پچھلی احادیث مبارکہ ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، جو کہ ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے، جس میں بچے کے پیشاب کو دھونے کا ذکر ہے، جسے ہم آگے انشاءاللہ تعالی ذکر کرتے ہیں۔ جس حدیث میں ندح کا لفظ آیا تو اس کا معنی پانی چھڑکنا اور بہانا دونوں ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے صرف پانی چھڑکنا مراد لیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر بہانا مراد لیتے ہیں تو پھر جو ہے یہ مسئلہ ہمارے موقف کے مطابق ہو جائے گا۔ تو بہرحال پیشاب پر پانی بہایا جائے تاکہ وہ دھل جائے، وہ حدیث مبارکہ یہ ہے۔ کون سی؟ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 223 ہے۔ حضرت ام قیس بنت محصن نامی ایک خاتون سے روایت ہے
محسن نامی ایک خاتون سے روایت ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر کپڑے پر بہا دیا اور دھویا نہیں، یعنی دھونے میں مبالغہ نہ کیا۔ اور اسی طرح اور روایت، یعنی یہ وہ روایات ہیں کہ جن کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بچے کا پیشاب ہے اس پر صرف پانی بہایا جائے گا، اس کو دھویا نہیں جائے گا۔ اور دوسری روایت وہ یہ پیش کرتے ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے بچے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لڑکی کا پیشاب دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے گا اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک وہ کھانا نہ کھانے لگے تو پیشاب پر پانی بہایا جائے گا۔ تو اس میں بھی یمدعو کا ذکر ہے، اس کا معنی بھی پانی بہانا ہے، جسے ہم آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں وہ روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو روایات ہمارے موقف کی دلیل ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن میں بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنا نہیں بلکہ پانی بہانے کا ذکر ہے، اور یہ پانی بہانا ہی دھونا کہلاتا ہے، کیونکہ پانی بہانے سے نجاست اس کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ وہ روایت سنن ابو داؤد حدیث نمبر 389 ہے، حدیث نمبر 379 ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ خیرہ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی تھی، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہا دیتی تھیں جب تک وہ کھانا نہ کھاتا، جب کھانا کھانے لگتا تو اسے دھوتی اور لڑکی کے پیشاب کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی۔ اور روایت سنن نسائی کی ہے، حدیث نمبر 200، سنن نسائی حدیث نمبر 304 ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 222 ہے۔ وہ کون سی ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ کے کپڑوں پر آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، کپڑوں کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگایا اور اسے اس پر بہا دیا۔ فبال علیہ کا لفظ ہے کہ فبال علیہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ۔ یہ روایات یہ سنن نسائی میں اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی کیا ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور روایات، کیونکہ جو ہم روایات پیش کر رہے ہیں، ہم دونوں طرح کی روایت پیش کر رہے ہیں، دونوں طرح کی روایات پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو استدلال ہوگا تو اس سے مکمل مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ آگے اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس میں بچے کے پیشاب پر پانی بہانے کا ذکر ہے، اور ہمارے ہاں پانی بہانا ہی دھونا ہے کیونکہ اس سے نجاست زائل ہو جاتی ہے۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 24238، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کریں۔ تو ایک مرتبہ ایک بچہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیشاب کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر خوب پانی بہاؤ۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب کسی بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پیشاب کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال دعوه فدعا بماء فصبه علیہ۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا اسے چھوڑو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر بہایا۔ اب تفصیلاً عرض یہ ہے کہ بچے کے پیشاب کو دھونے کے بارے میں آنے والی احادیث مبارکہ کے کئی الفاظ ہیں، کئی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ندہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، رش کا لفظ استعمال ہوا ہے، اتباع الماء کا لفظ استعمال ہوا ہے، سب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں لم یغسلوا غسلا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو لفظ ندہ جو ہے یہ دو معانی میں استعمال ہوتا ہے، ایک رش یعنی پانی چھڑکنا، دوسرا سب یعنی پانی بہانا۔ اب ندہ کا معنی ان احادیث میں لفظ ندہ کا معنی پانی بہانا ہے، نہ کہ پانی چھڑکنا، کیونکہ اہل عرب یہ لفظ بول کر سب یعنی پانی بہانا مراد لیتے ہیں۔ وہ دلیل آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو اہل عرب ہیں وہ لفظ ندہ کا بول کر بھی اس سے پانی بہانا مراد لیتے ہیں، یہ نہیں کہ بھائی صرف تھوڑا سا پانی چھڑک دیا، یہ معنی مراد نہیں لیتے۔ اس پر ہم آپ کو دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 ہے شرح معانی الاثار کی روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعرف مدینۃ ینضح البحر بجانبہا، میں ایسے شہر کو جانتا ہوں جس کے کناروں کو سمندر تر کرتا ہے، یعنی کناروں پر پانی بہاتا ہے۔ اب یہاں ینضح کا جو معنی ہے یہاں اس کا ترجمہ چھڑکنا نہیں کیا جاتا، کیونکہ کوئی سمندر بھی پانی چھڑکتا نہیں بلکہ بہاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ینضح کا معنی صرف یہ سمجھ لینا کہ یہ چھڑکنا ہی ہے، یہ بات درست نہیں، بلکہ ینضح کا معنی پانی بہانے کے بھی آتے ہیں، اور یہ معنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعرف مدینۃ ینضح البحر بجانبہا، میں ایسے شہر کو جانتا ہوں کہ جس کے کناروں کو سمندر تر کرتا ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ چھڑکنا نہیں کیا جاتا، کیونکہ کوئی سمندر بھی پانی چھڑکتا نہیں ہے۔ دوسری بات، مزی جو پیشاب کے حکم میں ہوتی ہے جس کو بالاتفاق دھونا ضروری ہے، اس کے لیے بھی ایک حدیث مبارکہ میں ندہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں یہ سب کے معنی میں ہے۔ بہانا ہمارے ہاں کے نزدیک، ہمارے ہاں جو بہانا مراد لیا جاتا ہے، معنی بہانے سے مراد دھونا ہی ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سنن ترمذی حدیث نمبر 115، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 210، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 506 ہے۔ یکفیک ان تاخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث تری انه اصاب منه، قال ابو عیسیٰ ھذا حسن صحیح۔ تو ایک چلو پانی لے اور اسے کپڑے پر جہاں مزی کو دیکھے کہ وہ لگی ہے بہا لے، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، ان کے نزدیک یہاں دھونا ہی ضروری ہے۔ حالانکہ ان کے نزدیک یہاں دھونا ہی ضروری ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن لفظ کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ تنضح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ لفظ کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ تنضح کے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تنضح کا معنی صرف چھڑکنا نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کا معنی بہانا یعنی دھونا بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لفظ رش آتا ہے یا رش، اس کے بھی دو معنی ہیں، چھڑکنا اور دوسرا دھونا۔ ہم آپ کو ایک روایت پیش کرتے ہیں، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 138 ہے،
اور اسی طرح بخاری شریف میں بھی حدیث نمبر 227 ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کپڑے کے بارے میں پوچھا جس میں حیض کا خون لگ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ دو، پھر پانی سے مل دو، پھر اس سے پانی سے دھوؤ، اس میں نماز پڑھو۔ ثم رشی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، ثم رشی ثم اقرسی بالماء ثم رشی وصلی فیہ۔ اب دیکھیں سب کے نزدیک یہاں جو خون حیض کو دھویا جائے گا، مگر یہاں اس کے لیے رش کا استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ جو حیض کا خون ہوتا ہے اس کو دھویا جاتا ہے، لیکن استعمال لفظ کون سا ہوا ہے؟ رش کا ہوا ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ بھائی اس کا جو معنی ہے وہ صرف چھڑکنا ہی ہے، تو یہ ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ رش ہے، اس کا معنی دھونا بھی ہوتا ہے، جو کہ اس روایات میں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اور جو دیگر الفاظ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ سب الماء او اتباع الماء، ان کا مطلب واضح اور محکم ہے، اور وہ پانی بہانا ہے۔ ہمارے ہاں پانی بہانا ہی دھونا ہے، تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کی بنیاد واضح اور محکم الفاظ پر رکھی، جس میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ ندا اور رشک کی تعویل سب کے ساتھ فرما کر اس سے بھی دھونا مراد لیا، تاکہ آثار کے درمیان تطبیق دی جا سکے اور احادیث مبارکہ کے اندر باہم تضاد کو ختم کیا جا سکے۔ سب حتیٰ کہ فی زمانہ کچھ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ احتیاط یہی ہے کہ بچے کے پیشاب کو بھی دھویا جائے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں عبادات میں بہت محتاط مزاج کے، گویا کہ ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ عبادات میں بہت ہی محتاط مزاج کے مالک ہیں۔ اس لیے آپ نے بچہ اور بچی کے پیشاب میں کسی فرق کو نہ کیا اور دونوں کو دھونے کا فتویٰ ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے بارے میں روایات مختلف ہوں، تو تطبیق یا ترجیح کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ان روایات میں تطبیق دی جاتی ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو یا کسی ایک روایت کو راجح قرار دے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ سب کا مسلمہ اصول ہے، جیسا کہ تدریب الراوی اور شرح نخبہ میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان یاتی حدیثان متضادان فی المعنی ظاہرا فیوفق بینہما او یرجع احدہما۔ تو آپ دیکھیں او یرجع احدہما، یہ تدریب الراوی ہے، صفحہ نمبر 185 ہے۔ یا اسی طرح تحقیق الرغبہ فی توضیح النخبہ صفحہ نمبر 60 ہے، ہوا ان یاتی حدیث متضاد لآخر فی الظاہر فیوفق بینہما، یعنی دو حدیثیں ظاہری معنی میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو ان کے درمیان تطبیق دی جاتی ہے، یا ان میں سے ایک کو ترجیح دے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کے پیشاب کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ نجس ہے، تو احناف نے ہمارے ہاں یہی تطبیق بین الروایات کا اصول اپناتے ہوئے کہا کہ بچے کے پیشاب کو دھونے اور اس پر پانی چھڑکنے کی دونوں روایات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ بچے کے پیشاب کو دھونے اور مطلق پیشاب سے بچنے کی روایات صریح اور عام ہیں اور سندن بھی مضبوط ہیں، اور ہر طرح کے احتمال اور ادراج سے بھی مبرہ اور پاک ہیں، لہٰذا ان پر عمل کرتے ہوئے جن روایات میں رش اور ندہ کے الفاظ آئے ہیں ان کو پانی بہانے کے معنی میں لیں گے، کیونکہ ان کا ایک معنی بہانا بھی ہے جو کہ سب کو مسلم ہے۔ اس طرح تمام احادیث قابل عمل ہو گئیں، سب پر عمل ہو گیا، جیسا کہ تمہید میں ہے۔ تمہید آپ فرماتے ہیں، تمہید کے صفحہ نمبر 108 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ندہ کا معنی بہانا بغیر ملنے کریں گے۔ التمہید لما فی الموطا الحدیث العاشر صفحہ نمبر 108 ہے۔
تو بہرحال مزید ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس کی دوسری نشست ہوگی وہ بعد میں بیان کریں گے۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے ابن حجر صاحب فتح الباری وہ اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں، وہ اس بارے میں اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ تو امام علامہ ابن حجر صاحب فتح الباری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جن روایات میں یہ رش کے الفاظ آئے ہیں وہ ان کے خلاف نہیں ہیں جن میں ندح کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں، کیونکہ ابتدا رش سے ہوتی ہے، یعنی پانی پہلے چھڑکا جاتا ہے، اور انتہا ندح پر ہوتی ہے، اور ندح کا مطلب پانی کو بہانا ہے۔ امام مسلم کی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر بہایا، اور ایسا ہی ابو عوانہ کی روایات میں آیا ہے۔ اور اسی طرح یہی بات امام خطابی نے معالم السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر کیا ہے، اور فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس جگہ ندہ سے مراد دھونا ہے۔ اب دیکھیں جو محدثین ہیں، جو حدیث مبارکہ کو زیادہ جاننے والے ہیں، تو وہ تو ان حدیثوں کا معنی یہ کر رہے ہیں، لیکن آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو۔ تو ان کو چاہیے کہ بھائی آپ کی جو سمجھ ہے وہ قلیل ہے، وہ کم ہے۔ جو پہلے بزرگان دین گزرے ہیں تو ان کی جو سمجھ اور فہم بہت اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا، تو انہوں نے جو معنی بیان کیے ہیں جو محدثین نے اسی کے مطابق ہی معنی لیے جائیں، تاکہ تمام احادیث مبارکہ پر عمل ہو جائے۔ صرف ایک حدیث کو لے لینا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا یہ طریقہ درست نہیں، بلکہ ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمانات ہوتے ہیں ان پر عمل ہو سکے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین واللہ اعلم بالصواب۔ یہ ہماری ایک نشست ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں یا اشکالات پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے اشکالات کا جواب دیا جائے گا۔